بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. برادران اسلام، اللہ جل وعلا کی توفیق سے دعا کے متعلق ہمارے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج اسی تعلق سے یہ چوتھا درس ہے. پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے دعا کی اہمیت، دعا کا مفہوم بیان کیا. دوسرے درس میں ہم نے آپ کے سامنے دعا کے آداب بیان کیے. تیسرے درس میں ہم نے آپ کے سامنے دعا کی اقسام بیان کی. اور آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ دعا میں مقام اور زمان یعنی اوقات، اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ جل وعلا اپنے دین کا فہم عطا کرے، حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، یہ بات معلوم ہے کہ دعا بڑی عظیم عبادت ہے. خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے، اور دعا انسان کو اللہ جل وعلا کا قرب عطا کرتی ہے. دعا کرنے سے اللہ جل وعلا اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو ہر معاملے میں رب ذوالجلال سے سوال کرتے ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا بھائی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اگر تو سوال کرے تو اللہ سے کر، اور جب بھی مدد مانگ تو اللہ سے مانگ. آپ لوگ غور کریں کہ ہر نمازی، چاہے وہ کوئی نماز ہو، جب وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے تو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار و اعتراف کرتا ہے، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں. یعنی جتنے افعال، اقوال، جتنے امور عبادت سے متعلق ہیں وہ سب ظاہری ہو یا پوشیدہ وہ تیرے ہی لیے خاص ہیں، اور میں تجھ سے ہی استعانت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. دراصل میرے بھائیو، اللہ جل وعلا سورۃ الفاتحہ کی قرات میں مراراً و تکراراً اپنے بندوں کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے جل وعلا کہ بندے ہر قسم کی عبادت کو ہر جگہ ہر وقت رب ذوالجلال کے لیے خاص کریں، اور بندے ہر دعا کو، ہر التجا کو، ہر پکار کو، ہر سوال کو،
ہر گزارش کو، ہر عاجزی و انکساری کو اللہ جل وعلا کے لیے خاص کریں، اللہ ہی سے طلب کریں، اللہ ہی سے مانگیں، کیونکہ ہر شے کا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جل وعلا جسے عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے رب ذوالجلال روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے اس بات کو کھول کر اور تفصیلاً بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے مقام ہیں، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں دعا رب ذوالجلال جلد قبول فرما لیتا ہے، وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعا جلد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا لیتی ہے۔ کیونکہ آج کل ہمارے اسلامی معاشرے میں ایک کثیر تعداد اپنی نسبت اسلام کی طرف کرنے والی، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی، قبر پرستی کے شرک میں کھلے عام سر سے لے کر پاؤں تک مبتلا ہے۔ اس کے پیچھے مرکزی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درگاہوں پر جانے سے، آستانوں پر جا کر، مزاروں پر جا کر وہاں دعا جو ہے یہ جلد شرف قبولیت پا لیتی ہے، یا وہ ہستیاں براہ راست ہماری بات کو رب تک پہنچا دیتی ہیں، یا وہ لوگ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں جو اللہ کی خلق کے لیے بہت سارے امور کا اختیار رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سوچ، یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ فکر بالکل فاسد ہے، مشرکانہ سوچ ہے۔ اللہ جل وعلا کا دین اور اسلامی تعلیمات ان امور سے بالکل بری ہیں، اس لیے تمام اہل اسلام کو اس معاملے میں احتیاط برتنا چاہیے کہ کہیں وہ اس جہالت کی وجہ سے شرک کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ یاد رہے کہ کفار مکہ جن کی طرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا پیغام لے کر آئے، جن کے سامنے اللہ کے پیغمبر نے دعوت توحید کو پیش کیا، وہ لوگ بھی اسی شرک میں مبتلا تھے، اسی گندگی میں گھرے ہوئے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں اپنی التجائیں، دعائیں، اپنی تمنائیں پیش کرنے کے لیے کسی وسیلے کی، سفارشی کی، واسطے کی ضرورت ہے۔ اسی تعلق سے وہ لوگ درگاہوں پر، آستانوں پر، مزاروں پر جاتے، جیسا کہ قرآن خود اس چیز پر گواہی دے رہا ہے۔ رب ذوالجلال کا یہ فرمان اس بات پر ٹھوس دلیل ہے کہ وہ قبروں والوں کے سامنے بھی جا کر جھکتے، ان کو پکارتے، ان سے استعانت کرتے، استغاثہ کرتے، ان کے سامنے تذلل اختیار کرتے، اور اسی طرح جو صالحین کے تصور میں انہوں نے بت بنائے تھے ان کے سامنے بھی جا کر وہ لوگ اپنی دعائیں، حاجات جو ہیں وہ پیش کرتے۔ رب ذوالجلال کا فرمان اس چیز پر دلالت کر رہا ہے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے سورہ النحل آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد فرمایا، والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، جن سے یہ مانگتے ہیں، جن سے یہ سوال کرتے ہیں، انہوں نے کسی بھی شے کو اس کائنات میں پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات، وہ مردہ ہیں،
غیر احیا، وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور وہ یہ نہیں جانتے، ایان یبعثون، کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہاں شاہد اس بات کا یہ ہے ایان یبعثون، کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، چنانچہ انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی احادیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام نے صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت سے روک دیا، کیونکہ جو پہلے شرک کا سبب بنی، جو لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنی، وہ قبریں ہی تھیں۔ اسی بنا پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ابتدا اسلام میں قبروں کی زیارت سے روک دیا۔ جب ان کی اسلامی تربیت فرمائی، ایمان ان کے اندر پختہ ہوا، انہوں نے توحید کو سمجھ لیا، تو پھر اللہ کے رسول نے انہیں قبرستان کی زیارت کی اجازت دے دی، تاکہ وہاں جا کر آخرت کی یاد آئے۔ تو میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اقوام سابقہ، امم سابقہ جس کفر اور شرک کا مرتکب ہوئی، ان کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ وہ دیگر ہستیوں کی طرف جو ہے وہ قصد کرتے، وہاں جا کر تذلل و انکساری اختیار کرتے اور انہیں پکارتے، ان کے سامنے التجائیں رکھتے، تاکہ وہ ان کی پکار کو، ان کی دعاؤں کو رب تک پہنچا دیں۔ آپ اللہ جل وعلا کے فرموزات پر غور کیجئے۔ اللہ جل وعلا نے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کے لیے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی فائدے کا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں ہماری کیا ہیں؟ سفارشی ہیں۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورہ زمر آیت نمبر 3 کے اندر بھی ان کا ایک اعتراف ذکر کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ کیا کہا رب ذوالجلال نے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کے ذریعے رب کا قرب چاہتے ہیں۔ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ برادران اسلام، اللہ جل وعلا کی توفیق سے دعا کے متعلق ہمارے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اسی تعلق سے یہ چوتھا درس ہے۔ پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے دعا کی اہمیت، دعا کا مفہوم بیان کیا۔ دوسرے درس میں ہم نے آپ کے سامنے دعا کے آداب بیان کیے۔ تیسرے درس میں ہم نے آپ کے سامنے دعا کی اقسام بیان کی، اور آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں
کہ دعا میں مقام اور زمان یعنی اوقات، اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ جل وعلا اپنے دین کا فہم عطا کرے، حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ بات معلوم ہے کہ دعا بڑی عظیم عبادت ہے۔ خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے، اور دعا انسان کو اللہ جل وعلا کا قرب عطا کرتی ہے۔ دعا کرنے سے اللہ جل وعلا اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو ہر معاملے میں رب ذوالجلال سے سوال کرتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا بھائی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تو سوال کرے تو اللہ سے کر، اور جب بھی مدد مانگ تو اللہ سے مانگ۔ آپ لوگ غور کریں کہ ہر نمازی، چاہے وہ کوئی نماز ہو، جب وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے تو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار و اعتراف کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ یعنی جتنے افعال، اقوال، جتنے امور عبادت سے متعلق ہیں وہ سب ظاہری ہو یا پوشیدہ وہ تیرے ہی لیے خاص ہیں، اور میں تجھ سے ہی استعانت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ دراصل میرے بھائیو، اللہ جل وعلا سورۃ الفاتحہ کی قرات میں مراراً و تکراراً اپنے بندوں کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے جل وعلا کہ بندے ہر قسم کی عبادت کو ہر جگہ ہر وقت رب ذوالجلال کے لیے خاص کریں، اور بندے ہر دعا کو، ہر التجا کو، ہر پکار کو، ہر سوال کو، ہر گزارش کو، ہر عاجزی و انکساری کو اللہ جل وعلا کے لیے خاص کریں، اللہ ہی سے طلب کریں، اللہ ہی سے مانگیں، کیونکہ ہر شے کا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جل وعلا جسے عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے رب ذوالجلال روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے اس بات کو کھول کر اور تفصیلاً بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے مقام ہیں، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں دعا رب ذوالجلال جلد قبول فرما لیتا ہے، وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعا جلد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا لیتی ہے۔ کیونکہ آج کل ہمارے اسلامی معاشرے میں ایک کثیر تعداد اپنی نسبت اسلام کی طرف کرنے والی، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی، قبر پرستی کے شرک میں کھلے عام سر سے لے کر پاؤں تک مبتلا ہے۔ اس کے پیچھے مرکزی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درگاہوں پر جانے سے، آستانوں پر جا کر، مزاروں پر جا کر وہاں دعا جو ہے یہ جلد شرف قبولیت پا لیتی ہے، یا وہ ہستیاں براہ راست ہماری بات کو رب تک پہنچا دیتی ہیں،
یا وہ لوگ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں جو اللہ کی خلق کے لیے بہت سارے امور کا اختیار رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سوچ، یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ فکر بالکل فاسد ہے، مشرکانہ سوچ ہے۔ اللہ جل وعلا کا دین اور اسلامی تعلیمات ان امور سے بالکل بری ہیں، اس لیے تمام اہل اسلام کو اس معاملے میں احتیاط برتنا چاہیے کہ کہیں وہ اس جہالت کی وجہ سے شرک کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ یاد رہے کہ کفار مکہ جن کی طرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا پیغام لے کر آئے، جن کے سامنے اللہ کے پیغمبر نے دعوت توحید کو پیش کیا، وہ لوگ بھی اسی شرک میں مبتلا تھے، اسی گندگی میں گھرے ہوئے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں اپنی التجائیں، دعائیں، اپنی تمنائیں پیش کرنے کے لیے کسی وسیلے کی، سفارشی کی، واسطے کی ضرورت ہے۔ اسی تعلق سے وہ لوگ درگاہوں پر، آستانوں پر، مزاروں پر جاتے، جیسا کہ قرآن خود اس چیز پر گواہی دے رہا ہے۔ رب ذوالجلال کا یہ فرمان اس بات پر ٹھوس دلیل ہے کہ وہ قبروں والوں کے سامنے بھی جا کر جھکتے، ان کو پکارتے، ان سے استعانت کرتے، استغاثہ کرتے، ان کے سامنے تذلل اختیار کرتے، اور اسی طرح جو صالحین کے تصور میں انہوں نے بت بنائے تھے، ان کے سامنے بھی جا کر وہ لوگ اپنی دعائیں، حاجات جو ہیں وہ پیش کرتے۔ رب ذوالجلال کا فرمان اس چیز پر دلالت کر رہا ہے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے سورہ النحل آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد فرمایا، والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، جن سے یہ مانگتے ہیں، جن سے یہ سوال کرتے ہیں، انہوں نے کسی بھی شے کو اس کائنات میں پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور وہ یہ نہیں جانتے، ایان یبعثون، کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہاں شاہد اس بات کا یہ ہے، ایان یبعثون، کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، چنانچہ انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی احادیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابتدائی اسلام نے صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت سے روک دیا، کیونکہ جو پہلے شرک کا سبب بنی، جو لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنی، وہ قبریں ہی تھیں۔ اسی بنا پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ابتدا اسلام میں قبروں کی زیارت سے روک دیا۔ جب ان کی اسلامی تربیت فرمائی، ایمان ان کے اندر پختہ ہوا، انہوں نے توحید کو سمجھ لیا، تو پھر اللہ کے رسول نے انہیں قبرستان کی زیارت کی اجازت دے دی، تاکہ وہاں جا کر آخرت کی یاد آئے۔ تو میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اقوام سابقہ، امم سابقہ جس کفر اور شرک کا مرتکب ہوئی، ان کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ وہ دیگر ہستیوں کی طرف جو ہے وہ قصد کرتے، وہاں جا کر تذلل و انکساری اختیار کرتے اور انہیں پکارتے، ان کے سامنے التجائیں رکھتے، تاکہ وہ ان کی پکار کو، ان کی دعاؤں کو رب تک پہنچا دیں۔ آپ اللہ جل وعلا کے فرموزات پر غور کیجئے۔ اللہ جل وعلا نے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کے لیے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی فائدے کا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں ہماری کیا ہیں؟ سفارشی ہیں۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورہ زمر آیت نمبر 3 کے اندر بھی ان کا ایک اعتراف ذکر کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ کیا کہا رب ذوالجلال نے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کے ذریعے رب کا قرب چاہتے ہیں۔ آپ لوگ غور کر لیجئے کہ ان لوگوں کا آستانوں پر جانا، درگاہوں پر جانا اور وہاں جا کر تمام امور عبادت بجا لانا، کس لیے؟ فقط رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہ ہستیاں ان کی بات اللہ تک پہنچا دیں، اللہ کے جناب میں ان کی سفارش کر دیں۔ یہی نظریہ، یہی عقیدہ، یہی سوچ آج کل جو کثیر تعداد اہل اسلام کی درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جاتی ہے، انہی کا بھی ہے۔ یہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو درگاہوں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، آستانوں پر جاتے ہیں، کس لیے؟ شرف قبولیت کے لیے، وہاں جا کر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو قبروں میں مدفون ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے، ان کے قرب سے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم بڑے گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، ہمارے دامن جو ہیں گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ جل وعلا ہماری مباشرتاً بغیر وسیلے کے، بغیر سفارش کے پکار نہیں سنتا، اس لیے ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، آپ نے پیچھے ہماری گفتگو تفصیلاً سنی ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف، ان کفار کا بھی یہی عقیدہ تھا، ان کی بھی یہی سوچ تھی، ان کا بھی یہی نظریہ تھا۔ اگر ان کے شرک میں اور ان قبر پرستوں کے شرک میں اگر کوئی فرق ہے تو فقط ناموں کا فرق ہے۔ انہوں نے لات اور منات اور عزا کو اللہ اور اپنے درمیان وسیلہ بنایا، سفارشی بنایا، سیڑھی لگائی ان کی۔ اور آج ہمارے اسلامی معاشرے میں لوگوں نے حجویری کو، جیلانی کو، چشتی کو، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی اور رب کے درمیان وسیلہ بنایا، سفارشی بنائے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، میں نے بتلایا کہ اگر کچھ فرق ہے تو وہ فقط ناموں کا فرق ہے، ورنہ جو شرک کی حقیقت ہے وہ بالکل ایک جیسی ہی ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ اس قسم کے لوگ مشرک ہیں۔ رب ذوالجلال نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 میں ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ تمہاری طرح بندے ہی ہیں۔ دراصل لات یہ ایک انسان تھا، ود، سوا، یعوث و یعوق و نصر یہ انسان تھے، اللہ کے صالحین بندے تھے۔ اللہ نے سچ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، جن کے سامنے تذلل، عاجزی، انکساری اختیار کرتے ہیں، یہ انہی کی طرح بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کو پکارو اگر یہ تمہاری
پکار کو قبول کرتے ہیں اگر تم اپنے دعووں میں سچی ہو۔ اسی لیے اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يُضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہ پکارو، یہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ اگر تم نے ایسا کیا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر، حی لا یموت کو چھوڑ کر کسی اور کو آواز دی، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، اگر کسی کو ما فوق الاسباب پکارا، اس سے استغاثہ کیا، اس سے استعانت کی، ارشاد فرمایا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ظلم قرآن میں کسے کہا گیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل جو کثیر تعداد لوگوں کی شرک میں مبتلا ہو رہی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درگاہوں پر، مزاروں پر جا کر دعا جلد قبول ہوتی ہے، وہاں اللہ جل وعلا کا قرب جلد حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ، بڑی خشیت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، پر امید ہو کر بڑے اہتمام سے درگاہوں کی طرف سفر کرتے ہیں، اور وہاں جا کر یہ لوگ وہ سارے امور بجا لاتے ہیں۔ ایک قبر کے سامنے، ایک درگاہ پر، ایک مزار پر جو امور رب ذوالجلال نے بطور عبادت کی اپنے بندوں کو بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں، اور ان امور کو رب ہی کے لیے خاص کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو میں نے اس عنوان کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو اور قابل احترام جو ہماری بہنیں ہیں ان کو یہ حقیقت سمجھا سکیں، بتلا سکیں کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، درگاہوں پر جا کر، مزاروں پر جا کر، آستانوں پر جا کر اور وہاں شرکیہ امور کر کے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اسے رب کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان اس جہالت کی وجہ سے، اس شرک کی وجہ سے دین اسلام ہی سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ایمان ہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان نکات کو سمجھیے کہ رب ذوالجلال نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی تعلیم نہیں دی کہ ہم رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رب کو پکارنے کے لیے، رب سے مانگنے کے لیے، رب کے سامنے تذلل و انکساری اختیار کرنے کے لیے کسی درگاہ پر جائیں یا کسی مزار پر جائیں یا کسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھیں یا کسی گھوڑے کو سجدہ کریں یا کسی پتھر کو سجدہ کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ہجرت کے بعد مدینہ پہنچ کر جو سب سے پہلا کام کیا وہ کیا کہ آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ آپ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی خالص عبادت کے لیے مسجد کو بنایا، مسجد کو قائم کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مسجد میں آنے کی دعوت دی، وہاں ان کی تعلیم و تربیت فرمائی، ان کو نماز کا طریقہ سکھلایا، انہیں رب سے مانگنے کا سلیقہ بتلایا۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک، مسلمانوں غور سے سنو اپنے پیغمبر کے فرمان کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب جگہ مساجد ہیں۔ کیا ہے؟ مساجد ہیں۔ اور مساجد کی شان کیا ہے، صفات کیا ہے؟
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدوں کی شان یہ ہے کہ مسجدیں خالص اللہ کے لیے قائم ہوتی ہیں، اور وہاں مسجد میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ اور جو مساجد درگاہوں پر قائم کی جاتی ہیں وہاں تو لوگ عادتاً جا کر نفل پڑھتے ہیں، بقیہ سارے معاملات یہ قبر پر آ کر طے کرتے ہیں۔ سارے معاملات، حاجات، اپنی گزارشات جو ہیں وہ صاحب قبر کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے ہمیں یہ ادب سکھلایا ہے کہ ہم مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریں، خالص ایک اللہ کو پکاریں، اسی ہی کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کریں، اسی ہی کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائیں۔ میں نے تو معذرت کے ساتھ یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ ایسی مسجدیں بھی دیکھی ہیں جہاں غیر اللہ کو لوگ پکارتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد غیر اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں، استعانت کرتے ہیں۔ اور ایک مولوی صاحب نے تو حد کر دی، منبر رسول پر بیٹھ کر یہ نعرہ لگا رہا تھا، بھیج بگھارا اللہ المستعان۔ اس سے بڑھ کر مسجد کی توہین کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر رب ذوالجلال کی توحید میں شرک کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ مساجد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب مقام ہے، محبوب جگہ ہے، اور وہ مساجد جو بالکل شرک، نفاق، کفر سے پاک ہوں۔ ورنہ مسجد تو وہ بھی تھی جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا دینے کا حکم دیا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا لا تکن فیہ ابدا، آپ نے ایسی مسجد میں کبھی نہیں کھڑے ہونا، ابھی نہیں بلکہ کبھی بھی نہیں کھڑے ہونا جس مسجد کی بنیاد شرک پر، نفاق پر، کفر پر رکھی گئی ہو۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ کے نزدیک وہ مساجد محبوب ہیں جو خالص توحید پر قائم ہو، جہاں فقط اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کو پکارا جائے جل وعلا کو۔ اسی طرح میرے بھائیو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے قول اور فعل سے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جو لوگ حج کے لیے آتے ہیں، آپ لوگ جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اسوے پر غور کیجئے۔ جب انہوں نے اللہ جل وعلا کے حکم سے کعبہ کو تعمیر کیا، جب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو دونوں باپ اور بیٹے نے اس مبارک جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے دامن کو بارگاہ الہی میں پھیلایا۔ کس لیے؟ شرف قبولیت کے لیے۔ کیا کہا دونوں باپ اور بیٹے نے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آپ لوگ غور کریں کہ کس طرح ان دو انبیاء نے فوری طور پر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلایا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، حجر اسود تک آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح آپ جب صفا مروہ کی سعی کے لیے گئے، وہاں بھی کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی۔ حج کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں دعا کرنا اللہ کے پیغمبر سے، اور بالخصوص میدان عرفہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑا ہی مبارک مقام ہے، بڑی ہی مبارک جگہ ہے۔ اللہ کے رسول نے وقوف عرفہ کو حج قرار دیا ہے۔ ایسے شخص کا حج ہی شرف قبولیت رب کی بارگاہ میں نہیں پا سکتا جس نے عرفہ میں وقوف نہ کیا ہو، تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ جل وعلا اس میدان میں، اس جگہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔
جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رب ذوالجلال ملائکہ کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے یہ بندے پرگندہ حال میرے سامنے تذلل اختیار کیے ہوئے ہیں، عاجزی و انکساری اختیار کیے ہوئے ہیں، اور میرے سامنے اپنے دامن کو پھیلا رہے ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا۔ اللہ کے فرشتے اس چیز پر گواہ ہوتے ہیں کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، ان کی حاجات ان کی تمنائیں انہیں عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ مقام جو ہے یہ کیا ہے؟ قبولیت کے لیے ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ زمزم کا پانی پینے سے قبل جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ زمزم کا پانی جس مرد کے لیے پیا جائے اس کے لیے شفا ہے۔ اور میرے بھائیوں میں آپ ساتھیوں کو یہ بات بتلاتا چلوں کہ کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی امتی کے لیے یہ بات قطعی طور پر جائز نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ کو، کسی مقام کو یا کسی وقت کو کسی بھی عبادت کے لیے خاص کرے۔ وہی مقامات، وہی اوقات عبادت کے لیے مخصص ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ کو، کسی مقام کو، کسی شے کو عبادت کے لیے خاص کرے۔ تو عرض کر رہا تھا میرے بھائیو، میرے دوستو، کہ ان مقامات پر دعا جو ہے وہ جلد قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ اوقات ہیں، مثلا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن جب خطیب منبر پر چڑھتا ہے خطبے کے لیے اس وقت ایک مبارک گھڑی ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک یعنی جمعے کے دن کوئی ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بارش نازل ہو رہی ہو اس وقت دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، والدین کی اولاد کے حق میں دعا کرنا جلد قبول ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے اس کی پشت پیچھے دعا کرنا بھی شرف قبولیت کا باعث ہے، کیونکہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس دعا پر ایک فرشتہ آمین کہتا ہے۔ اس لیے بعض سلف صالحین جب رب سے کچھ مانگنا چاہتے تو خود اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے تاکہ اس کے لیے جو مانگ رہے ہیں فرشتہ جو ہے ہمارے لیے بھی اس دعا پر آمین کہے، کیونکہ فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اسی طرح ہے جس طرح تو اپنے بھائی کے لیے رب سے مانگ رہا ہے۔ اور ملائکہ کا آمین کہنا، ملائکہ کا کسی کے لیے دعا کرنا یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے اذن اور اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رات کو بیدار ہو تو یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ کلمات کہے، جو دعا مانگے گا قبول ہوگی اور نماز پڑھے گا اسے بھی شرف قبولیت عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له
ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، آؤ اپنے نبی کے اسوے کی طرف، اپنے نبی کی تعلیمات کی طرف دیکھیں۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کا ایک پہر باقی رہ جاتا ہے، ہمارا رب تقدس و تعالی جل و علا آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور یہ نزول ہر رات ہوتا ہے، کوئی ایک رات خاص نہیں ہوتی، ہر رات ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبولیت عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کی حاجت اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے میں اس کے گناہ بخش دوں۔ آپ لوگ غور کریں کہ یہ وقت ہے، یہ اوقات ہیں شرف قبولیت کے لیے کہ جس وقت رب ذوالجلال نزول فرماتا ہے، اور یہ نزول فرمانا آسمان دنیا کی طرف اس کی صفات میں سے رب ذوالجلال کی صفت ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے یہ صفت وارد ہوئی ہے بغیر تعطیل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تکییف کے اور بغیر تمثیل کے، ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہمارا رب تقدس و تعالی آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جیسی اس کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت کے لائق ہے، اور وہ جل وعلا خود فرماتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے دعا کرنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا جسے میں سرفراز فرماؤں، جسے یہ امور عطا کروں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اٹھئے رات کو رب کے سامنے قیام کیجئے۔ اللہ جل وعلا نے ایسے لوگوں کی قرآن کریم میں تعریف کی ہے۔ ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ارشاد فرمایا کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، رات کو اٹھ کر یہ اپنے رب کو خوف کے ساتھ، ڈر کر اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو مال عطا کیا ہے اس میں سے یہ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ اوقات ہیں جو شریعت نے ہمیں بتلائے ہیں، جن اوقات میں دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ ویسے ایک بات میں گوشے گزار کرتا چلوں، جس انسان کے پاس جب کوئی مشکل ہو، جب کوئی مصیبت آئے، وہ اسی وقت، اسی جگہ، اسی حال میں اپنے رب کو پکارے، رب قبول کرتا ہے، رب عطا کرتا ہے جل وعلا۔ آپ لوگ غور کریں، یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، مشکل میں پھنس گئے، وہاں انہوں نے اپنے رب کو اسی وقت فوری طور پر پکارا۔ رب ذوالجلال نے ان کی پکار کو قرآن میں بیان کیا ہے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے رب کو پورے اخلاص کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ اور بڑے سچے انداز میں رب کو پکارا، رب کی بارگاہ میں التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، نے اس کی پکار کو قبول کیا اور اسے وہاں سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ہر مومن کو نجات دیتے ہیں۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ایک عام حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ اللہ کے بندو، رب ذوالجلال قبولیت کا وعدہ فرما چکا ہے، تم پکارو تو صحیح۔ دراصل مشکل کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں یقین نہیں ہوتا، ہم اگر دعا کرتے بھی ہیں تو تجربے کے لیے، قبول ہوتی ہے نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ اللہ کو پکاریں مکمل اخلاص کے ساتھ،
صدق و یقین کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے۔ اللہ جل وعلا غنی ہے، اللہ کو پکارے مکمل پختہ عزم کے ساتھ کہ رب ذوالجلال مجھے بخش دے، رب ذوالجلال مجھ پر رحم فرما۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ ارشاد فرمایا کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب وہ بے قراری میں اسے پکارتا ہے۔ یہاں رب ذوالجلال ہمیں اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ جب کوئی انسان جس مشکل میں ہو وہ اپنے رب کو سچے دل سے پکارے، رب اس کی پکار کو قبول کرتا ہے، اسے اس مشکل سے نجات دیتا ہے جل وعلا۔ اسی طرح آپ لوگ غور کیجئے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے میں کہ اس عورت نے وہیں کھڑے کھڑے حجرہ عائشہ میں کھڑے کھڑے رب کی بارگاہ میں اپنی التجا کو پیش کیا۔ اللہ جل وعلا نے اس کی دعا کو سنا، پکار کو سنا، قبول کیا اور اس کے حق میں فیصلہ اتار دیا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، بعض اوقات اللہ جل وعلا فوری طور پر اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، بعض اوقات رب ذوالجلال اس دعا کو مؤخر کر دیتا ہے اپنی حکمت سے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے کفار قریش کے بارے میں ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ جب وہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں، موجیں گھیر لیتی ہیں، سمندروں میں پھنس جاتے ہیں، تو وہاں وہ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ کیسے؟ پورے اخلاص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ اب یہاں ہمیں نجات دینے والا ایک اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ جیسا کہ رب نے فرمایا فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں وہاں یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ رب نے آگے کیا کہا؟ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب ہم انہیں خشکی پر لے آتے ہیں نجات دے کر، یہ پھر اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں اور شرک کا ارتکاب شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، بعض اوقات انسان سچے دل سے، پختہ عزم کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ، شرف قبولیت کا مکمل 100% یقین رکھتے ہوئے رب کو پکارتا ہے، اللہ جل وعلا فوری طور پر قبول فرما لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے کہا جلد بازی سے اللہ کے رسول کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندہ اللہ سے دعا کرے اور فوری طور پر کہے مانگ رہا ہوں اللہ میری سن نہیں رہا، میری قبول نہیں کر رہا، یہ جلد بازی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کا سوال نہ کرے، اسی طرح کوئی قطع رحمی کا سوال نہ کرے، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ دعا کی 3 صورتیں ہیں۔ بعض اوقات بندہ رب کو پکارتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اللہ جل وعلا فوری طور پر دعا قبول فرما لیتا ہے۔ بعض اوقات بندہ رب سے مانگتا ہے، اللہ جل وعلا اپنی حکمت سے اس چیز کو مؤخر کر کے رکھتا ہے، کیونکہ ہم بعض اوقات ایسی چیز کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جس کے مفاسد جو ہیں ان کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ لوگ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے میں غور کریں کہ خضر نے اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا کہ ایک لڑکے کو آپ نے بغیر وجہ کے مار ڈالا، اور بعد میں جب انہیں تعویل بتلائی گئی کہ اس بچے کے والدین نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اس بچے کی جگہ انہیں اور بیٹا عطا کرے گا جو اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا، اور یہ بچہ اپنے والدین کے حق میں سرکش بننے والا تھا، اور یہ رب ذوالجلال کی حکمت تھی۔ تو اب غور کریں
کہ اللہ جل وعلا بعض اوقات اپنی حکمت کی وجہ سے اس طلب کو، اس دعا کو مؤخر کر دیتا ہے جو انسان کے لیے اس وقت فوری طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ انسان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور اللہ جل وعلا بعض اوقات اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے، اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن اس دعا کی وجہ سے اس سے کوئی عذاب ٹال دیتا ہے یا اسے اجر عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دعا کسی حال میں بھی خالی نہیں جاتی، اس لیے رب ذوالجلال کو مکمل یقین کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ یعنی صدق کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں، اور اس بات پر یقین رکھیں، عزم رکھیں کہ اللہ جل وعلا ہی پکار سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ وہ بندوں کی دعائیں سننے کے لیے نہ ہی کسی سفارشی کا محتاج ہے، نہ ہی کسی وسیلے کا محتاج ہے، اور نہ ہی کسی سیڑھی کا محتاج ہے۔ وہ جل وعلا ہر وقت، ہر آن، ہر جگہ اپنے بندوں کی پکار کو، التجاؤں کو سنتا ہے۔ اس نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کی سنی اور ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ہر مومن کی پکار کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور اسے مشکل سے نجات دیتے ہیں، چاہے پکارنے والا کوئی ہو۔ جو انسان رب ذوالجلال کو سچے دل سے پکارتا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے، پورے عزم سے پکارتا ہے، رب اس کی پکار کو سنتا ہے، رب اسے عطا کرتا ہے، رب اسے مشکل سے نجات دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ جل وعلا نے ہمارے سامنے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ خالص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ان کی بھی سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے اور انہیں مشکل سے نجات دے دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان امور کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ جل وعلا اور اس کے رسول علیہ السلام نے جو اوقات، جو مقام ہمیں دعا میں شرف قبولیت کے لیے بتلائے ہیں، وہی ہمارے لیے خاص ہونے چاہیے اور کافی و شافی ہونے چاہیے۔ ان کے علاوہ کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی مقام کو یا کسی وقت کو کسی بھی عبادت کے لیے خاص کرے۔ اور ہم نے یہ بات بھی آپ کو بتلا دی ہے کہ آپ جب بھی رب کو پکاریں، جب بھی رب سے مانگیں، آپ لوگ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں غور کریں کہ اللہ کے رسول صبح و شام 70 سے زائد امور سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جب نبی علیہ السلام نماز کی آخری بیٹھتے اور صلاۃ ابراہیمی کے بعد آپ علیہ السلام 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے۔ کس چیز سے؟ جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے۔ آپ علیہ السلام اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اگر میں یہاں ان دعاؤں کو ذکر کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس تعلق سے جو نبی علیہ السلام صبح و شام بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، ان کے لیے ایک علیحدہ نشست درکار ہے۔ فقط اشارتاً یہ بات آپ ساتھیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح اللہ کے پیغمبر ہر آن ہر وقت اپنے رب کو پکارتے، رب سے سوال کرتے، رب سے استغاثہ کرتے، استعانت کرتے، رب سے استعاذہ کرتے، اپنے تمام امور اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ صحیح بخاری میں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام
خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے بارش کی دعا کرنے کے لیے آپ کو کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ نبی علیہ السلام نے اسی وقت اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، رب کو پکارا، اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آسمان بالکل صاف تھا۔ جب اللہ کے پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آسمان پر بادل آ گئے، فوری طور پر بارش شروع ہو گئی۔ اسی طرح جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ بدر کی رات کو اللہ کے پیغمبر کو اتنا روتے ہوئے دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں بلند کیے، رب کو پکارا، رب کے سامنے گزارش کی، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر اس میدان میں شہید ہو گئے تو اس زمین پر تیری توحید کا پرچم بلند کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ ہماری مدد فرما۔ جناب صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھ اتنی بلند کیے حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی نظر آنے لگی، اور میں نے عرض کی اللہ کے رسول بس کیجئے، رب ذوالجلال آپ کی ضرور مدد فرمائے گا جل وعلا۔ اللہ جل وعلا نے اس بات کو قرآن میں بھی بیان کیا ہے، اذ تستغیثون ربکم، تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، رب سے مدد مانگ رہے تھے، کب؟ غزوہ بدر کے دن۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک مسلمان مومن موحد کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ہر طلب کو، ہر التجا کو، ہر دعا کو رب کے سامنے رکھے، رب سے مانگے، رب سے گزارش کرے، رب کے سامنے التجا کرے، کیونکہ ہر شے اللہ کے اختیار میں ہے اور وہیں ہر کسی کو عطا کرنے والا ہے جل وعلا۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دعا کے متعلق انشاءاللہ آئندہ 5ویں نشست آپ ساتھیوں کے سامنے ہوگی۔ رب ذوالجلال سے التجا ہے جو حق کہا